السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم آبنوس ناول کا 10واں پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ میں تو بہت پریشان ہوں، میری بچی کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہے، عجیب پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہے۔ صفیہ بیگم روتی ہوئی کہہ رہی تھی، حوصلہ رکھو صفیہ، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ دردانہ بیگم نے انہیں سمجھایا۔ جمال بھائی مریم نے انسپکٹر کو بھی کچھ نہیں بتایا، آخر وہ وہاں ایک ہفتہ رہ کر آئی ہے، اسے کچھ تو معلوم ہوا ہوگا، ان لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان سے بات کی ہوگی، لیکن وہ نہ جانے کیوں نہیں بتا رہی۔ کمال بھائی نے کہا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ راحیل کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بول رہی ہے۔ دردانہ بیگم نے کہا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، کون سا راز دل میں چھپائے بیٹھی ہے جو اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہا ہے۔ صفیہ بیگم پھر سے رونے لگی، ہمیں اسے پوچھنا ہوگا، آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کا اثر اس کے دماغ پر پڑا ہے۔ رات کے وقت مریم ارسم کے ساتھ بیڈ پر اور اسی کمرے میں ایک سائیڈ پر شہزادی چارپائی پر سو رہی تھی۔ مریم کسی بھی صورت ارسم اور شہزادی کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مریم سو رہی تھی جب ایک لفظ اس کی سماعت میں پڑا، میری۔ مریم ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنے آس پاس دیکھا۔ اس نے سونے سے پہلے لائٹ آف نہیں کی تھی تاکہ رات کو اسے ڈر نہیں لگے۔ مریم نے ارسم کی طرف دیکھا، وہ ساکت لیٹا ہوا تھا۔ پھر اس نے شہزادی کی طرف دیکھا جو سو رہی تھی۔ مریم اسے اپنے وہم سمجھ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد اس سے پھر سے آواز آئی، میری۔ مریم جھٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھی۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا یہ اس کا وہم نہیں حقیقت ہے۔ تو کیا ڈیول اس وقت یہاں موجود تھا؟ یہ سوچ کر خوف سے اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ بے آواز قدموں سے اٹھی اور دروازے کا لاک چیک کیا، کھڑکی کو لاک لگایا اور واپس اپنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ اب مریم کی آنکھوں پر نیند حرام ہو چکی تھی، اس نے باقی کی ساری رات جا کر گزاری۔ جیسے ہی صبح ہونے شروع ہوئی مریم پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ آپی اٹھ جائیں، 10 بج گئے ہیں، اور کتنا سوئیں گی آپ؟ شہزادی پورے آدھے گھنٹے سے بار بار مریم کو جگانے کے لیے کمرے میں آ چکی تھی۔ شہزادی سونے دو، میں ساری رات نہیں سوئی، مریم غنودگی کی حالت میں بولی۔ کیوں آپی، ایسا کیا ہوا کہ آپ پوری رات نہیں سوئی؟ شہزادی حیران ہوئی۔ مریم اٹھ کر بیٹھی، شہزادی وہ کل رات یہاں آیا تھا۔ وہ کون آپی؟ وہ ڈیول۔ ڈیول؟ مگر وہ کون ہے؟ راحیل۔ کیا راحیل آپی؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، راحیل نہیں ہے، وہ راحیل جیسا ہے۔ کیا مطلب راحیل جیسا ہے؟ شہزادی اس کا چہرہ بالکل راحیل جیسا ہے، تم دیکھو گی نا تو پھر تم بھی یہی کہو گی۔ مگر آپی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے تو میرا یقین کرو۔ مگر آپی، شہزادی ضرور کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ مگر آپی، ایک شکل کے دو انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو راحیل ہی ڈیول ہے، لیکن راحیل کیسے؟ نہیں آپی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی شہزادی، وہ بالکل راحیل جیسا ہے۔ او میرے خدایا! آپی آپ آرام کرو، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ تم مجھے بیمار سمجھ رہی ہو؟ تمہیں میں بیمار لگتی ہوں؟ نہیں آپی، ایسا نہیں ہے، آپ بس دماغی طور پر تھکی ہوئی ہیں، آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، میں جو کچھ بھی بول رہی ہوں اپنے ہوش و حواس میں بول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آپی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے آپ پر یقین ہے۔ شہزادی نے مریم کا ہاتھ پکڑا۔ چلیں اب آپ سو جائیں۔ اس نے مریم پر کمفرٹر ڈالا۔ تم ہمیشہ میری بات پر یقین کرنا۔ میں ہمیشہ آپ کی بات پر یقین کروں گی، اب آپ سو جائیں۔ مریم نے آنکھیں بند کی اور شہزادی کمرے سے باہر نکل گئی۔ راحیل، آپ ہی کہہ رہی ہیں اس کو اغوا کرنے والا بالکل آپ جیسا دکھتا ہے۔ شہزادی نے راحیل کو ایک الگ کمرے میں بلایا تھا تاکہ اس سے بات کر سکے۔ کیا؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ راحیل حیرت زدہ شہزادی کو دیکھنے لگا۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں بھی آپی کی اس بات کو یقین نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ جب سے آئی ہے عجیب حرکتیں کر رہی ہیں۔ راحیل نے کہا، بس اللہ سے دعا ہے ان کو پہلے جیسا کر دیں اور ارسم بھائی کو بھی کوما سے باہر نکال لائیں۔ آمین۔ شہزادی کی بات پر راحیل نے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ شہزادی جی، میں نے تو سوچ رکھا تھا ارسم بھائی کی شادی کے بعد تمہارے لیے خالہ جان کو بھیجوں گا، مگر حالات ہی۔ وہ خاموش ہوا۔ جی، حالات اب پہلے جیسے نہیں ہیں۔ شہزادی نے سر جھکایا۔ ویسے تمہیں اگر اعتراض نہ ہونا۔ اعتراض تو نہیں ہے نا؟ راحیل نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں۔ شہزادی سر جھکائے بولی۔ کیا تم مجھ سے محبت؟ وہ رکا۔ شہزادی خاموش رہی۔ بولو راحیل، یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ہمیں ان کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں بھی تو کچھ سوچنا ہے۔ شہزادی خاموش رہی۔ بولو، کیا اپنے بارے میں کچھ سوچنا غلط ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کیسی بات ہے؟ وہ اس کے قریب آئی۔ راحیل، شہزادی نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے محبت ہے راحیل، صرف تم سے۔ اس نے شہزادی کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔
ابھی ان سب کا وقت نہیں ہے راحیل۔ شہزادی کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ مجھ سے یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، بتاؤ میں کیا کروں؟ راحیل نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ شہزادی باہر سے مریم کی آواز آئی۔ شہزادی تیزی سے راحیل سے دور ہوئی۔ راحیل آپ چھپ جائیں، آپی نے آپ کو دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ شدید پریشان ہوئی۔ نہیں، راحیل بولنے ہی والا تھا جب شہزادی نے اسے زبردستی پکڑتے ہوئے پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ شہزادی مریم نے دروازہ کھولا۔ جی آپی، آپ اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ ہاں بس زیادہ نیند نہیں آئی تھی۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مریم نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کچھ نہیں آپی، صفائی کر رہی تھی۔ شہزادی نے خود کو نارمل کیا۔ اچھا جلدی باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آپی۔ مریم کے جانتے ہی شہزادی پردے کی طرف بھاگی۔ راحیل آپ کھڑکی کی طرف سے نکل جائیں، باہر آئیں گے تو آپی دیکھ لے گی۔ مریم بیٹا، اگر تم کہتی ہو تو ہم انسپکٹر شرافت کو بلا لیتے ہیں، آخر ہم ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ مریم اپنے کمرے میں ارسم کے ساتھ بیٹھی تھی جب کمال صاحب ان کے پاس آئے۔ لیکن چچا جان، مان جاؤ بیٹا، ہم اس انسان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے جس نے ہمارے گھر کی خوشیوں کو آگ لگائی۔ ٹھیک ہے چچا جان۔ آخر مریم نے حامی بھر لی۔ مریم کی ہاں پر کمال صاحب نے شکر ادا کیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ تو بتاؤ بیٹا، اس رات وہ تمہیں کہاں لے گئے تھے؟ حویلی کے ایک کمرے میں انسپکٹر شرافت اور مریم بیٹھے تھے تو انہوں نے پوچھا۔ جی، جب وہ مجھے لے کر جا رہے تھے تو میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ رکی۔ جی بتاؤ پھر مجھے جب ہوش آیا تو ایک خالی کمرہ تھا، خوفناک سا تھا۔ پھر ایک سیاہ لباس والا لڑکا مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہاں جاتے ہوئے ایک ہال سے گزرے اور میں نے وہاں بہت سے لڑکوں کو دیکھا۔ کتنے لڑکوں کو؟ شاید 15-16۔ اور کیا دیکھا؟ پھر وہ مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے آئے اور وہ رکی۔ اور کیا؟ ہاں، اور رات کو کمرے میں ایک لڑکا آیا۔ کون لڑکا؟ اس کا نام ڈیول ہے۔ ڈیول؟ اور بتاؤ اس کے بارے میں، وہ دکھتا کیسا ہے؟ باہر سے ایک لڑکی کی زوردار چیخ کی آواز نے مریم اور انسپکٹر شرافت کی توجہ کھینچ لی۔ وہ دونوں بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے۔ شہزادی بے ہوش جسم کے ساتھ سیڑھیوں سے پھسلتی ہوئی زمین پر گری۔ اس کے سر سے خون بہہ کر فرش کو لال کر رہا تھا۔ شہزادی مریم چیختی ہوئی اس کے پاس آئی اور باقی گھر والے بھی فوراً آ گئے۔ شہزادی میری بہن، کیا ہوا تمہیں؟ مریم حواس باختہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ انسپکٹر شرافت تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تاکہ دیکھ سکے چھت پر شہزادی کے علاوہ کون ہے۔ چھت پر آ کر اس نے پوری چھت کا اچھے سے جائزہ لیا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ واپس آتے ہوئے اسے سیڑھیوں کے پاس ایک بٹن پڑا دکھائی دیا۔ اس نے وہ بٹن اٹھایا اور گھما کر دیکھنے لگا۔ جلدی گاڑی نکالو، اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا، جمال صاحب اونچی آواز میں چلائے۔ ہمارے گھر پہ ایک کے بعد ایک مصیبت ٹوٹ رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صفیہ بیگم شہزادی کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادی کے سر پر پٹی بندھی۔ جمال صاحب اسے گھر واپس لے آئے تھے۔ میں آپ سب کو کہتی تھی نا، شہزادی کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اب آپ سب کو یقین آ گیا میری بات کا؟ دیکھو کیا حال ہو گیا ہے میری بہن کا۔ مریم بھی شہزادی کے ساتھ بستر کی دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہمارا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے، کمال صاحب نے کہا۔ راحیل کہاں ہے؟ اچانک مریم کے ذہن میں راحیل کا خیال آیا۔ وہ ضروری کام سے شہر گیا ہے، دردانہ بیگم نے کہا۔ نہیں، وہ یہیں ہے، وہ شہر نہیں گیا۔ مریم نے دردانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ لیکن آج دوپہر اس نے خود مجھے کہا تھا۔ نہیں چچی جان، میں کہہ رہی ہوں نا وہ یہیں ہے، مریم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، تمہارے لیے بھی پریشانی ٹھیک نہیں ہے، بہت کمزور ہو چکی ہو، دردانہ بیگم نے بات ختم کرنے کے لیے کہا۔ باقی سب کو باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دردانہ بیگم کمرے سے باہر نکل آئیں۔ دوسرے کمرے میں سب ایک ایک کر کے اکٹھے ہوئے۔ یہ مریم بار بار راحیل کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، دردانہ بیگم نے کہا۔ پتہ نہیں، میری تو اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ اور دوسرا، انسپکٹر شرافت کو بھی شروع ہی میں راحیل پر شک تھا۔ جمال صاحب بولے۔ لیکن بھائی صاحب، راحیل ہمارے گھر کا بچہ ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا بھلا؟ اسے سب یہاں کتنا پیار دیتے ہیں اور وہ تو ارسم پر جان چھڑکتا ہے، ہم اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، دردانہ بیگم نے کہا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مجھے تو خود راحیل پر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ کمال، تم بھی کچھ بولو، جمال صاحب نے کہا۔ بھائی جان،
میں کیا بولوں، میرا دماغ تو الجھ کر رہ گیا ہے۔ اب میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا جا رہا ہوں۔ نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم صبح پورے گاؤں میں صدقہ خیرات کریں گے تاکہ ہمارے سر سے یہ مصیبتیں ٹل جائیں، صفیہ بیگم بولی۔ سب نے اس بات میں حامی بھری۔ انائزہ کو قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے جلدی سے ڈائری کو دراز میں رکھا۔ روحان ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹیبل پر ٹرے رکھی اور انائزہ کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ انائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ڈھیلا سا منہ بن لیے خاموش کھڑا تھا، جیسے وہ انائزہ سے خفا بھی ہو اور اس کے بغیر بھی نہیں رہ پا رہا ہو۔ کیا ہوا؟ کھانا کھا لو۔ اور وہ ڈھیلا سا بولا۔ اور تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ انائزہ نے اس کے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں تو؟ روحان نے انائزہ کی طرف دیکھا۔ نہیں تو کیا صاف دکھ رہا ہے؟ روحان خاموش رہا۔ انائزہ بیڈ سے اٹھی اور چلتی ہوئی صوفے پر آ کر بیٹھی۔ روحان بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بریانی کی 2 پلیٹوں کے ساتھ رائتہ، سلاد وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ آج صبح میں سوچ رہی تھی شام کو عقیلہ سے بریانی کا کہوں گی، لیکن میں نے نہیں کہا اور دیکھو اس نے خود بنا دی۔ انائزہ نے ایک پلیٹ روحان کے آگے رکھی اور دوسرا اپنی طرف کھسکائی۔ اس نے خود نہیں بنائی، روحان بولا۔ تو؟ انائزہ نے سوال کیا۔ میں نے کہا تھا اسے۔ روحان کی بات پر انائزہ حیرت سے دیکھتی رہی، کیونکہ روحان نے خود عقیلہ سے بات کی بنا اس کے کہے۔ ان دونوں نے کھانا شروع کیا۔ روحان بار بار چور نظروں سے انائزہ کو دیکھ لیتا اور انائزہ کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر روحان خود برتن کچن میں رکھ کر آیا۔ انائزہ تو اس کام میں بچے کی حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ کہاں وہ کمرے کی جان نہیں چھوڑتا تھا اور کہاں وہ ان کاموں کو لگ گیا تھا۔ پتہ ہوتا تو پہلے ہی موڈ بنا لیتی تاکہ یہ کمرے سے باہر تو نکلتا، انائزہ نے دل میں سوچا اور بیڈ پر جا کر بیٹھی۔ روحان کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ پین تو نہیں ہوتا؟ آخر روحان بولا۔ نہیں، چھوٹا سا زخم ہے، انائزہ نے جواب دیا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھائی۔ انائزہ نے روحان کی طرف دیکھا اور ابھی بھی اداس دکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ انائزہ نے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ روحان نے فوراً اپنا بگڑا منہ ٹھیک کیا۔ انائزہ کو وہ اس حرکت سے بہت معصوم لگا۔ میں جانتی ہوں تم پریشان ہو، بتاؤ کیا ہوا؟ میں کیا بتاؤں؟ خود تم صبح سے مجھ سے بات نہیں کر رہی، مجھے کمرے سے بھی باہر نکال دیا، دیکھا بھی نہیں کیسا ہے کیسا نہیں۔ وہ انائزہ سے ہی اس کی خوب شکایتیں لگا رہا تھا۔ اس کی باتوں سے انائزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ تو تم اس وجہ سے ناراض ہو؟ انائزہ نے پوچھا۔ ابھی بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ روحان نے ناراضگی سے چہرہ ایک طرف کیا۔ انائزہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ تو اب کیسے منایا جائے اپنے ہبی کو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ روحان خاموش رہا۔ بتاؤ نا کیسے منایا جائے؟ وہ اب بھی منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ رومانس کر کے مناؤں؟ انائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ روحان کی سبز موٹی آنکھیں پھیل گئی اور اس نے انائزہ کی طرف دیکھا۔ ارے تم تو لال ٹماٹر ہو رہے ہو۔ انائزہ نے اسے آنکھ ماری۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روحان نے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ ہاں تو کیسی بات ہے؟ اس نے ہاتھ پر مزید زور دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تنگ مت کرو۔ روحان نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا کہ انائزہ نے گرفت سخت کی۔ ویسے ہم دونوں کی سٹوری بھی تاریخ میں لکھی جائے گی، اے رومانٹک وائف اینڈ ہر شائے ہسبینڈ۔ یہ بول کر کمرے میں اس کا قہقہ گونجا۔ روحان شرماتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ کیوں نہ آج ایک رومانٹک مووی دیکھی جائے؟ انائزہ نے روحان کو کہا۔ روحان خاموش رہا۔ بتاؤ دیکھو گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے دیکھوں گا۔ آخر روحان نے حامی بھری۔ انائزہ اس لیے صوفے پر آئی اور ٹی وی آن کیا۔ اس نے انگلش مووی لگائی۔ اس بار انائزہ نے روحان کے کندھے پر سر نہیں رکھا کہ کہیں پہلی بار کی طرح روحان آنکھیں بند نہ کر لے۔ اس نے روحان کے ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائی۔ روحان نے آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ اس بار اس نے سوچ لیا تھا وہ انائزہ کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ انائزہ بار بار روحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روحان کبھی بھیڑ میں نہیں گیا تھا اور مووی میں ایک پارٹی کا سین چل رہا تھا جس میں بہت سے انسان ایک ساتھ تھے۔ اس کا سانس تھوڑا تھوڑا پھولنے لگا، مگر اس نے خود پر کنٹرول کیا۔ انائزہ نے نوٹ کیا روحان کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو رہی ہے، جس سے اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب
मूवी में हीरो हीरोइन को लेकर एक अलग कमरे में गया। जैसे ही वो हीरोइन के करीब हुआ, रोहान ने झट से अनाइज़ा की तरफ देखा। अनाइज़ा इसकी मासूम आंखों का परेशान हाल देख सकती थी, परेशान हाल समझ चुकी थी, मगर खामोश रही। अब मूवी में फ्रेंच किस सीन चल रहा था। रोहान ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें क्यों बंद की हैं, खोलो। अनाइज़ा ने इसकी तरफ देखा। नहीं खोलूँगा, वो निहायत आराम से बोला। क्या कहा? अनाइज़ा इसकी दीदा दिलेरी पर हैरान हुई। मैंने फिर वही करना है जो पिछली बार किया था। अनाइज़ा की धमकी पर रोहान ने फट से आंखें खोल ली और सामने का सीन देखकर इसका चेहरा लाल हो गया। तुम ऐसे कर सकते हो? अनाइज़ा ने पूछा। नहीं। रोहान तो सीन देख कर ही इतना शर्मा रहा था, वो ऐसा कर कैसे सकता था? अगर मैं कहूँ कि ऐसा करो तो मेरी बात नहीं मानोगे? अब रोहान परेशान होने लगा कि अनाइज़ा की बात कैसे टालें। बताओ ना, वो फिर से बोली। मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आखिर तुम एक लड़के हो और शर्माना तो लड़कियों का काम है ना। इसकी बात सुनकर रोहान खामोश हुआ। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि अगर ये सीन मैं तुम्हारे साथ करूँ तो? इसकी बात सुनकर रोहान ने मासूम सब्ज़ आंखों को बड़ा किया। अब बोलो, इसने फिर से पूछा। नहीं। रोहान सोफे से उठने लगा। अरे किधर जा रहे हो? बैठो इधर। अनाइज़ा ने इसे खींच कर दोबारा सोफे पर बिठाया। एक तो तुम्हारी शर्म भी ना। अनाइज़ा ने माथा पीटा। अब बैठकर मूवी देखो मेरे साथ, ओके? कुछ नहीं करती मेरे शाये हबी। वो मुस्कुराई। रोहान को स्टार्ट से मूवी देखते हुए बहुत घबराहट हुई, लेकिन अनाइज़ा के साथ होने से इसको तसल्ली हो रही थी कि इसे कुछ नहीं होगा। आधी मूवी गुजर चुकी थी और रोहान ने अब काफ़ी हद तक अपने खौफ पर काबू पा लिया था। अनाइज़ा दिल ही दिल में खुश थी कि रोहान ने आखिर इसकी भी कोशिश कर ली। रोहान, अनाइज़ा ने पुकारा। जी। इसने जवाब दिया। डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं। इसके जवाब पर अनाइज़ा मुस्कुराई। ठंड लग रही है? रोहान बोला। अनाइज़ा ने बेड से कंफर्टर उठाकर अपने और रोहान के ऊपर ओढ़ लिया। रोहान के सीने से लगी वो मूवी देखने लगी। रोमांटिक होने की वजह से मूवी में काफ़ी सीन्स आ रहे थे। एक तो रोहान पहली बार ये सब कुछ देख रहा था और दूसरा अनाइज़ा इसके सीने से चिपकी हुई थी। वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करने लगा। अनाइज़ा ने इसकी शर्ट के 2 बटन खोले और इसके सीने पर उंगलियां चलाने लगी। अनाइज़ा के इस अमल पर रोहान का सांस अटक गया। क्या हुआ? अनाइज़ा ने इसे सांस रोकने की वजह पूछी। कुछ नहीं। रोहान ने अपनी सांसों को बहाल किया। मूवी कैसी है? अनाइज़ा फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। अच्छी है, इसने मुख्तसरन जवाब दिया। अनाइज़ा ने इसके गिर्द बाजुओं की गिरफ्त डाली। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारे साथ बहुत वक्त गुजारना है। अनाइज़ा की खुशी देखकर रोहान भी मुस्कुराया। और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें? रोहान ने पूछा। तुम्हारे साथ मूवी देखना, तुम्हारे साथ घूमना फिरना, तुम्हारे साथ बाहर डिनर करना और वो रुकी। और क्या? रोहान ने पूछा। और तुम्हारे साथ रोमांस करना। इसने रोहान की तरफ देखते हुए आंख मारकर कहा। अनाइज़ा की आखिरी बात पर रोहान ने नज़रें झुकाई। उफ, कब उतरेगी ये शर्म? अनाइज़ा ने हंसते हुए कहा। इसके साथ रोहान भी मुस्कुराने लगा। कुछ देर और वो दोनों मूवी देखते रहे। टाइम क्या हुआ है? रोहान ने पूछा। अनाइज़ा ने मोबाइल उठाकर टाइम देखा। 11 बज गए हैं। क्यों, तुम्हें नींद आ रही है? अनाइज़ा ने इसकी तरफ देखा और रोहान की आंखों में लालगी थी। अच्छा चलो सोते हैं। अनाइज़ा ने टीवी बंद कर दिया। वो दोनों बेड पर आकर लेटे। अनाइज़ा ने लाइट ऑफ की और रोहान के सीने पर सर रखे लेट गई। सुबह अनाइज़ा की आंखें खुली तो रोहान कमरे में मौजूद नहीं था। वो आंखें मसलती हुई उठी और वॉशरूम चेक किया। दरवाज़ा खुला था और रोहान अंदर ना था। फिर इसने ग्लास वाल की तरफ देखा तो रोहान जंगल की तरफ से आ रहा था। ये कहाँ गया था? अनाइज़ा ने खुद कलामी की। वो बेड पर बैठी इसका इंतज़ार करने लगी। रोहान कमरे में दाखिल हुआ और अनाइज़ा को उठा हुआ देखकर थोड़ा परेशान हुआ। कहाँ गए थे इतनी सुबह? अनाइज़ा ने पूछा। कहीं नहीं। वो वॉशरूम जाने लगा। रुको रोहान। अनाइज़ा की आवाज़ पर वो रुका। तुम अकेले बाहर नहीं जाओगे? अनाइज़ा सीरियस हुई। ठीक है, रोहान कहकर वॉशरूम चला गया। अनाइज़ा को इस दिन वाला शख्स याद आने लगा। अब वो नहीं जानती थी वो कौन था कौन नहीं, मगर वो शख्स यहाँ इनके घर के करीब क्या कर रहा था, ये सोच अनाइज़ा को फिर से परेशान करने लगी। इसे डर था तो सिर्फ रोहान का, कि कहीं वो शख्स रोहान को नुकसान ना पहुँचाए। नाश्ता करने के बाद अनाइज़ा लॉन में चहलकदमी कर रही थी। इसने आसपास देखकर रोहान को तलाश किया, मगर वो इसे कहीं दिखाई ना दिया। ये आज रोहान कहाँ गुम है, वरना वो तो मेरा पहलू ही नहीं छोड़ता। इसने खुद कलामी की और घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। अकीला। जी बेगम साहिबा। अनाइज़ा की पुकार
پر عقیلہ نے جواب دیا، روحان کہاں ہے؟ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، میں نے تو انہیں ناشتے کے بعد سے نہیں دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، انائزہ مڑنے لگی۔ اچھا وہ شفیق آج کہیں نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ شفیق کا یاد آنے پر وہ رکی۔ ابھی تو یہیں تھا بھائی لان میں، اب نہیں ہے کیا؟ نہیں، میں لان سے ہی آ رہی ہوں، وہ تو نہیں ہے باہر، پھر شاید مارکیٹ گیا ہوگا، کہہ رہا تھا کہ کچھ ضروری سامان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، انائزہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ڈائری اٹھا کر کھولی۔ ماضی۔ شہزادی کو ہاسپٹل میں ہوش آیا تو کمال اور جمال صاحب اس کے پاس تھے۔ کیسی ہو میری بیٹی؟ جمال صاحب نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں ابو جان۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، کچھ میڈیسن میں لکھ کر دے رہا ہوں، وہ ٹائم پر انہیں دیتے رہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کمال صاحب نے جواب دیا۔ شام تک وہ شہزادی کو لیے گھر آئے۔ شہزادی تم ٹھیک ہو نا؟ مریم بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ہوں آپی، آپ پریشان مت ہو، وہ آہستہ سے بولی۔ اسے بستر پر لٹایا گیا، سب گھر والے اس کے آس پاس موجود تھے۔ میری بچی کیسے گر گئی؟ تم سیڑھیوں سے خیال کرنا تھا، صفیہ بیگم بولی۔ امی جان میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ شہزادی کے کہنے پر سب گھر والے کمرے سے باہر نکل گئے، لیکن مریم وہیں بیٹھی رہی۔ شہزادی مجھے بتاؤ، تمہیں کسی نے دھکا دیا تھا نا؟ آپی آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ دیکھو میں جانتی ہوں کوئی ہے یہاں جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، بس میں ابھی کنفرم نہیں کر پا رہی۔ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، اب دیکھو تم کس حال میں ہو۔ آپی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں سیڑھیوں سے خود نہیں گری، مجھے کسی نے دھکا دیا تھا۔ کیا؟ کس نے؟ تم نے اسے دیکھا تھا؟ مریم نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ نہیں آپی میں نے اسے نہیں دیکھا، میں دیکھ نہیں پائی اسے، کچھ تو نوٹ کیا ہوگا نا، مجھے بتاؤ پوری بات۔ میں چھت سے خشک کپڑے اتارنے گئی تھی اور جب میں واپس آ رہی تھی کسی نے مجھے دھکا دیا۔ پھر کیا ہوا بتاؤ؟ مریم نے پوچھا۔ میں نے خود کو گرنے سے سنبھالا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے ہی لگی تھی جب اس نے میرے منہ پر کپڑا ڈال دیا اور میں کچھ دیکھ نہ سکی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اس شخص کو پکڑا بھی تھا، لیکن اس نے اپنا آپ مجھ سے چھڑوایا اور مجھے پھر سے دھکا دے دیا۔ شہزادی بتاتے ہوئے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اور میری بہن، آپی کون ہے وہ شخص جو ہماری خوشیوں کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ شہزادی تم میرا یقین کرو، وہ ڈیول جس نے مجھے اغوا کیا تھا وہ بالکل راحیل کے جیسا دکھتا تھا، مگر راحیل کے سر پر وہ زخم نہیں ہے جو میں نے اسے بھاگنے سے پہلے ڈیول کے سر پر کانچ مارنے سے لگایا تھا۔ لیکن آپی راحیل ایسا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہارا بھروسہ جیت رہا ہے۔ دیکھنا وہ کہیں نہ کہیں تمہارے بھروسے کا ناجائز فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ آپی پلیز آپ راحیل کے خلاف کچھ نہ کہیں، وہ کبھی مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ میری بہن تم ابھی صرف 18 سال کی ہو، اس لیے تمہیں صحیح اور غلط کا پہچان نہیں ہے۔ آپی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ شہزادی نے رخ بدلا۔ ٹھیک ہے تمہیں میرا یقین نہیں کرنا تو مت کرو، لیکن خدا کے واسطے راحیل سے دور رہو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ مریم کمرے سے باہر چلی گئی اور شہزادی اسی کشمکش میں الجھ گئی کہ مریم صحیح ہے یا راحیل غلط۔ شہزادی رات کو سو رہی تھی جب اس کی چارپائی پر کوئی چیز آ کر گری۔ اس نے آنکھیں کھولی اور آس پاس دیکھنے لگی۔ اسے اپنی چارپائی پر ایک کاغذ پڑا دکھائی دیا۔ اس نے کھول کر دیکھا۔ باہر آؤ، میں راحیل ہوں۔ شہزادی نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، ایک نظر مریم پر ڈالے ہوئے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی دروازہ کھولا باہر نکل آئی۔ راحیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ یہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تم ٹھیک ہو نا شہزادی؟ راحیل نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی اب بہتر ہوں، میڈیسن کی وجہ سے درد نہیں ہو رہا۔ مجھے تمہاری بہت فکر تھی، تمہیں معلوم ہے سارا دن تم سے ملنے کا موقع ڈھونڈتا رہا ہوں، لیکن مریم بھابھی ایک پل کے لیے بھی تم سے دور نہیں ہوئی، اس لیے جیسے ہی رات ہوئی میں نے سوچا بھابھی سو رہی ہیں تو تم سے ہی مل لوں۔ اچھا کیا آپ نے میرا خود دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کو۔ شہزادی سیڑھیوں پر بیٹھی تو راحیل بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مریم آپی نہ جانے آپ پر شک کرتی ہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ کے خلاف بولتی ہیں، میں بھی اس بات سے پریشان ہوں، ان کی وجہ سے میں آج سب گھر والوں کی نظروں میں مشکوک بن کے رہ گیا ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں راحیل، ہم ضرور اس کا کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ شہزادی مسکرائی۔ ہاں مجھے بس تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، پھر میرے لیے کچھ مشکل نہیں، راحیل نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ شام ہونے پر انائزہ ڈائری رکھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی روحان بکھرے بالوں کے ساتھ رف کپڑے پہنے سیڑھیاں چڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ روحان کہاں تھے تم؟
صبح سے؟ انائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ اندر آؤ۔ روحان اس کا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے گیا۔ ارے کیا ہوا؟ بتاؤ، تم کہاں تھے اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ انائزہ پریشان ہونے لگی۔ روحان خاموشی سے وارڈروب کی طرف بڑھا اور سرخ میکسی نکال کر انائزہ کے ہاتھ میں تھمائی۔ فریش ہو کر یہ پہن لو۔ لیکن کیوں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ انائزہ حیران ہوئی۔ بس پہن لو، جلدی کرو، میں نے بھی فریش ہونا ہے۔ روحان کی باتوں پر انائزہ حیران پریشان تھی۔ آج وہ اتنا نارمل بیہیو کیسے کر رہا تھا؟ 10 منٹ میں انائزہ فریش ہو کر باہر نکلی تو روحان بلو 3 پیس سوٹ پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بازوؤں کے بٹن بند کر رہا تھا۔ انائزہ اس کے ٹشن دیکھ کر حیران تھی۔ تم کہاں فریش ہوئے؟ گیسٹ ہاؤس کے واش روم میں۔ اب بالکل تیار کھڑا تھا۔ لکنگ ہینڈسم۔ انائزہ نے اس کی تعریف کی۔ تم میک اپ کرو، روحان نے کہا۔ لیکن کس لیے بتاؤ پہلے؟ بس سرپرائز ہے، تم میک اپ کرو، 10 منٹ میں تیار رہنا، میں ابھی آیا، وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ ارے! انائزہ کو شاکڈ پر شاکڈ کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد روحان کمرے میں داخل ہوا تو انائزہ فل ریڈی کھڑی تھی۔ ریڈ میکسی کے نیچے سلور کلر کی ہائی ہیلز پہنے، بالوں کو جوڑا بنا کر ریڈ لپسٹک لگائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے روحان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا ہوا؟ انائزہ نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ ہاں کچھ نہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے تعریف کی۔ انائزہ کو پھر سے شوق لگا۔ روحان نے اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر اس کی آنکھوں پر باندھنا شروع کیا۔ ارے روحان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ پھر سے حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں پر رومال باندھ کر فارغ ہوا۔ اب مجھے دکھائی نہیں دے رہا، میں چلوں گی کیسے؟ وہ میرا کام ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ روحان مسکرایا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور دھیان سے اسے ایک ایک کر کے سیڑھیاں اتارتا ہوا لاؤنج میں لے آیا۔ روحان کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ابھی خاموش رہو، روحان نے اسے ٹوکا۔ روحان نے گیٹ سے باہر نکل کر انائزہ کو بازوؤں میں بھر لیا۔ انائزہ پر پھر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ روحان، تم ہوش میں تو ہو نا؟ اسے روحان کے حواسوں پر شک ہونے لگا۔ ہاں میں ہوش میں ہوں۔ کچھ قدم چل کر اس نے انائزہ کو نیچے اتارا اور اس کی آنکھوں سے رومال ہٹایا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر انائزہ حیران رہ گئی۔ بہت سے درختوں پر لائٹنگ کر کے انہیں سجایا گیا تھا اور گزرنے والے راستے پر قالین بچھا کر آس پاس لائٹنگ سے اسٹریٹ بنائی گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی چل رہی تھی۔ اس کی نظر آس پاس کے منظر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جب روحان بولا، سامنے دیکھو، انائزہ نے سامنے دیکھا تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا شوق تھا۔ لکڑی کا چھوٹا سا اسٹیج بنائے، اوپر قالین بچھا کر درمیان میں ایک ٹیبل اور ساتھ 2 کرسیاں رکھی گئی تھی۔ وہ دونوں اسٹیج کے اوپر چڑھے۔ آس پاس سفید اور سرخ پردے لٹک رہے تھے جو روشنیوں میں لہلاتے ہوئے بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ واو روحان، دس از امیزنگ۔ انائزہ کو یہ کوئی خواب کی دنیا ہی لگ رہی تھی۔ تمہاری ایک خواہش میں نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم میرے ساتھ باہر ڈنر کرنا چاہتی تھی۔ انائزہ کو روحان پر اس وقت بہت پیار آ رہا تھا۔ اب معلوم ہو رہا تھا کہ روحان صبح سے کہاں مصروف تھے۔ تم صبح سے یہ سب کرنے میں مصروف تھے؟ روحان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوہ روحان، تھینک یو سو مچ، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ انائزہ نے ایک بار پھر سے پوری جگہ کا جائزہ لیا۔ تم نے یہ سب کس کی ہیلپ سے کیا؟ شفیق کی۔ اب یہ انائزہ کے لیے سب سے بڑا شوق تھا۔ روحان، کیا سچ میں؟ انائزہ کو یقین نہیں آ رہا تھا روحان نے شفیق کے ساتھ مل کر یہ سب کیا ہے۔ ہاں سچ میں، روحان انائزہ کو خوش دیکھ کر خوشی سے بولا۔ انائزہ خوشی سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں مگر وہ روحان کو دکھانا نہیں چاہتی۔ تم خوش ہو نا میرے سرپرائز سے؟ روحان نے پوچھا۔ میں بہت خوش ہوں روحان۔ انائزہ نے اسے الگ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ روحان نے اس کے لیے چیئر کھینچی۔ انائزہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ روحان دوسری چیئر پر آ کر بیٹھا۔ واو، اتنی ساری ڈشز اکیلا سے بنوائی ہیں کیا؟ اس نے ڈشز سے فل ٹیبل دیکھ کر کہا۔ جی، اسی سے بنوائی ہیں سب کچھ۔ روحان نے پلیٹ میں کباب نکال کر انائزہ کے آگے کیے۔ اٹس ڈیلیشیس، انائزہ نے کباب منہ میں رکھ کر کہا۔ آج میرا سب سے اچھا دن ہے۔ آج تم نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا انائزہ۔ میں تمہاری ہر وش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی صرف یہی میرے بس میں تھی جو میں نے پوری کر دی۔ روحان اداس ہوا۔ روحان، انائزہ نے اپنی چیئر روحان کے پاس کی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے ساتھ، تم پریشان نہ ہو۔ انائزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم سچ میں خوش ہو نا میرے ساتھ؟ ہاں روحان، مجھے تم سے محبت ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، اور اپنے دل میں کسی قسم کا وہم مت پالو۔ اس کی بات پر روحان مسکرایا۔ چلو اب کھانا شروع کرتے ہیں، صبح سے کام میں
काम को लगे हो, कुछ खाया भी नहीं होगा। अनाइज़ा ने इसके लिए प्लेट में कबाब निकालते हुए बोल रही थी। दोनों ने खाना शुरू किया। ठंडी ठंडी हवाएं माहौल में खुशगवारी पैदा किए हुए थी। खाने से फारिग होने के बाद रोहान ने कोट की पॉकेट से डिबिया निकालकर इसमें से डायमंड रिंग निकाली। ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। रिंग को देखकर अनाइज़ा के मुंह से बेसाख्ता निकला। पसंद आई? रोहान ने पूछा। बहुत। इसने मुस्कुराते हुए रोहान की तरफ देखा। रोहान ने इसकी फिंगर में रिंग डालकर इसका हाथ चूम लिया। अनाइज़ा हैरत से इसे देखती रह गई। आज मेरे शाये हबी में भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई। अनाइज़ा की बात पर रोहान मुस्कुराकर नज़रें झुका गया। वो इसका हाथ पकड़े हुए टेबल से थोड़ा दूर ले आया। अनाइज़ा ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। आज सॉन्ग लगाओ। रोहान की बात से अनाइज़ा समझ गई कि वो क्या कह रहा है। इसने मोबाइल पर सॉन्ग लगाकर टेबल पर रखा। अनाइज़ा की कमर में हाथ डाले इसने डांस शुरू किया। वो इसकी आंखों में देखता हुआ स्टेप से स्टेप मिला रहा था। इसने डांस की प्रैक्टिस की है क्या? तुमने डांस की प्रैक्टिस की है क्या? अनाइज़ा को इसके स्टेप से ऐसा लगा। हाँ, जब तुम कमरे में होती हो तो मैं तुमसे छुप कर प्रैक्टिस करता हूँ। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। अनाइज़ा इसकी बात पर हैरान हुई। इसकी बात पर रोहान हंसने लगा। अनाइज़ा की नज़र इसके निचले होंठ के स्याह तिल पर पड़ी। अनाइज़ा ने मुस्कुराना बंद किया और इसके तिल की तरफ देखने लगी। इसे देखकर रोहान भी सीरियस हुआ। वो दोनों डांस करते करते एक दूसरे के मज़ीद करीब आने लगे। अनाइज़ा ने आंखें बंद की तो रोहान ने भी अपनी आंखों के पर्दे गिराए। अनाइज़ा ने इसके तिल पर लब रखे और वो दोनों बाजू इसके कंधों पर सख्त किए हुए थे। रोहान ने अनाइज़ा की कमर को दबाया और इसे महसूस करने लगा। कुछ देर तक वो दोनों यूं ही एक दूसरे से सुकून हासिल करते रहे। फिर अनाइज़ा ने रोहान के कंधे पर सर रखा और रोहान ने इसकी कमर के गिर्द गिरफ्त को सख्त किया। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा नावल, हमारी किस्त डेली एक साथ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।